میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ رضا میرا رضا میرا۔ دیکھیے اللہ والے کیسے ڈرتے تھے۔ آؤ اللہ اکبر، جس نسب سے سرکار غوثیت مآب کا تعلق ہے، اللہ اللہ اس میں مولائے کائنات ان کے اجداد میں سے ہوتے ہیں۔ وہ علی مرتضیٰ، علی فاتح خیبر، علی باب مدینۃ العلم، علی خاتم الولایت، اللہ اکبر، یہ جد اعلیٰ ہیں غوث اعظم کے، اور پھر وہ شوہر سیدہ کے، اور پھر وہ شہزادی رسول اللہ کی، یہی نسب ہے غوث پاک کا۔ تو آئیے علی مرتضیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ ان کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، وہ علی جس کو جنت کی بشارت میرے آقا نے دی، وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو میرے آقا نے فرمایا علی تم جس کو چٹھی دو گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا۔ جس کو علی چٹھی نہ دے وہ سلامتی سے نہیں گزر سکتا۔ لیکن مولا علی کو یہ بات صدیق اکبر نے بتائی کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا مجھے بھی حضور نے فرمایا علی اس کو چٹھی مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، ابو بکر کے لیے عداوت ہوگی۔ پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہے پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یہ علی کے مرتضیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا دعا کرتے ہیں مولا ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، لشکر کو روانہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں مولا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اتنی محبت ہے رسول اللہ کو مولا علی سے، لیکن وہ علی کے مرتضیٰ، اللہ اکبر، جب رات آتی ہے، رات تاریک ہوتی ہے، رات اپنی سیاہ زلفوں کو جب بکھیر دیتی ہے تو علی کے مرتضیٰ رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے ہیں کہ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بلک بلک کر روتا ہے، آؤ بکا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جن کے چہرے دیکھنے کو رسول اللہ نے عبادت کہا، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، وہ لوگ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں، وہ خشیت ربانی دل میں اتنی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور مولائے کائنات رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں اے دنیا تو نے بہتوں کو دھوکہ دیا، اے دنیا تو علی کو دھوکہ مت دینا، اس لیے کہ اے دنیا تجھے 3 طلاقیں دے دی گئی ہے، تو میرے قریب نہ آنا اس لیے کہ تو نے برباد کیا۔ مولائے کائنات یہ کہہ کے روتے ہیں، رات روتے روتے گزارتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نسب کے اندر مولا علی کے بعد جو غوث اعظم کا شجرہ ہے اس میں امام حسن کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسن جن کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ اللہ، امام حسن کون حسن؟ جن کی شکل رسول اللہ کے مشابہ تھی، ہم شکل مصطفیٰ تھے، رسول اللہ کے ہم شبیہ تھے۔ اللہ اکبر، امام حسن کے بارے میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذرا دل کے کانوں سے سننا میری قوم کے جوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج گناہ وہ کون سا ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں اور ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسجدیں ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جس قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے، جس قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اس کو مسجد تک نہ لے جا سکے، جو ایمان انسان کو مسجد تک نہ لے جا سکے وہ ایمان انسان کو جنت تک کیا لے جائے۔ ایمان کی کوالٹی یہ ہے کہ محلے کی مسجد تک نہیں جا پا رہے ہو، جنت میں تو وہ جائیں گے جن کے ایمان نے پہلی رات کی دلہن کو چھڑوا کر انہیں رسول اللہ کے قدموں پہ جان قربان کروایا۔ ایمان کی بات کرتے ہیں لوگ، اگر کوئی کہہ دے کہ وہاں 500 روپے تقسیم ہو رہے تو پھر بھیڑ دیکھو، 500 کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، ریلیف کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، پانی کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، اور مسجد میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی وہاں دیکھو۔ جو قوم رحمتیں خدا کے لیے نہ آئے
غور کریں آپ، اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو سوچو، ریلیف دینے والا اگر آپ کو ریلیف دے گا، کلو 2 کلو 10 کلو 5 کلو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر اللہ کی رحمت حاصل کر لی تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ انسان کے پاس مانگنے کے لیے بھیڑ ہے، رحمان کے پاس مانگنے کے لیے خالی خالی۔ اقبال نے بہت دل پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، خدا کی رحمتوں کی انتہا کیا ہے، ارے نادان انسان۔ ایک بات یاد آئی امام حسن کا تذکرہ کرنے سے، ایک مرتبہ محمود غزنوی شکار کرتے ہوئے آگے نکلے، اتنے آگے نکلے کہ ساتھی چھوٹ گئے، تنہا رہ گئے۔ شام ہوئی، سورج غروب ہونے لگا، سیاہ بادل چھا گئے، گھنگور گھٹائیں چھا گئی اور خوب زور کی بارش ہوئی۔ تو سامنے ایک جھوپڑی تھی، محمود اجازت لے کے جھوپڑی میں چلے گئے۔ اکیلے ایک بڑے میاں بوڑھا رہتا تھا، اس نے محمود کو دیکھا، مسافر شکاری سمجھا اور خوب خدمت کی، کھلایا پلایا، اپنا بستر دیا۔ جب محمود صبح کو سورج نکلا، بارش ختم ہو گئی، تو اس کا یہ انداز اور اخلاق دیکھ کر محمود غزنوی بہت متاثر ہوئے، اپنی انگوٹھی اتار کر دیا، کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی لے کر کے بادشاہ جو محمود ہے جانتے ہو، کہا نام تو سنا ہے، جنگل میں رہتا ہوں، دیکھا نہیں ہوں، تو کہا بادشاہ کے دربار میں آنا، یہ انگوٹھی لے کر تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ خدا کا کرنا بہت دن گزرے، کوئی پرابلم نہیں آیا۔ ایک دن بڈھا اتنے مسئلے میں پھنس گیا، ضرورت پیش آ گئی، روپیوں کی پیسوں کی ضرورت پیش آئی، تو سوچا وہ اجنبی مسافر نے انگوٹھی دی تھی، انگوٹھی لے کر کے جیسے ہی جب محل پہ پہنچے تو جیسے وہ انگوٹھی بتائی دربانیوں کو، دربان فوراً ہٹ گئے، کہا اندر تشریف لے جائیں۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ دربان کھڑے ہیں، دربان کو انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر اور آگے کر دیا، اور پھر بادشاہ کے خاص کمرے میں داخل ہو گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں بادشاہ مصلی بچھا کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ اس بڑے میاں نے اب بادشاہ کو کچھ کہنے کی بجائے واپس پلٹے، بادشاہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کا کوئی آیا تھا، کہا وہی بڑے میں آئے تھے، انگوٹھی دکھا رہے تھے، ہم نے اندر بھیج دیا۔ کہا پھر، کہا وہ حاجت پوری مانگے بغیر چلے گئے، کہا پکڑو اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بڑے میاں کو پکڑ کے لائے، کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ میرے جھوپڑے میں ایک اجنبی مسافر آیا تھا، یہ انگوٹھی دے گیا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو یہ انگوٹھی بتا کر محل میں آنا۔ میں محل میں گیا تو کہا کیوں آئے تھے؟ تو کہا بڑے مسائل میں گھرا تھا اس لیے آئے تھے۔ تو کہا بغیر مانگے کیوں چلے گئے؟ کہا جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کسی کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے، تو میں نے سوچا نادان ہوں میں، بادشاہ خود جس سے مانگتا ہے میں بادشاہ سے کیوں مانگوں، پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ خود بھی مانگتا ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جب بادشاہوں کا بادشاہ دے گا تو وہ دینے والا بنا دے گا۔ مسلمانوں سوچو، ریلیف مانگنے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہو، بھیک اور قرض مانگنے کے لیے لوگوں کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو، مگر روزانہ 5 مرتبہ حیا علی الصلاۃ کی صدا مسجدوں سے گونجتی ہے، حیا علی الفلاح کی گارنٹی پر، مگر مسجد میں نہیں آتے۔ جب تک مسلمان مسجدوں کے اندر آتے رہے، مسلمان ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، مسلمان لوگوں کو دینے والے تھے۔ جب سے مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، آج در در کے بھکاری بن گئے۔ آؤ اپنی اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، آؤ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں۔ یاد رکھنا، گناہ کرنے میں لذت تو مل سکتی ہے مگر گناہ کرنے میں عزت نہیں مل سکتی، گناہ میں سکون نہیں مل سکتا۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ گناہ کر کے نہ کسی قوم کو ترقی ملی ہے نہ ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، روزی کے لیے پریشان ہو، کاروبار کے لیے پریشان ہو، اولاد کے لیے پریشان ہو، بہنوں کے رشتے کے لیے
لیے پریشان ہو, خود کے رشتے کے لیے پریشان ہو, بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو, وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمانوں, ہم نے سب کی قدر کی. وما قدر اللہ